الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے گھر کے اسلامی ماحول بنانے کے تعلق سے باتیں کی گئی تھی، جو کہ شروعاتی باتیں ہوئی تھی، اصل باتیں رہ گئی تھیں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ وعدہ کیا گیا تھا کہ آئندہ جمعے میں گھر کا ماحول، اسلامی ماحول کیسے ہو، گھر کا ماحول کیسے سدھرے، اس کے لیے جو طریقے ہیں، جو اعمال ہیں، جو کرنے کی چیزیں ہیں، وعدہ کیا گیا تھا کہ بیان کیا جائے گا آئندہ جمعے۔ انشاءاللہ آج کے جمعے میں انہی باتوں کو بیان کرنے کی کوشش ہوگی، کیونکہ جو ہمارا سماج ہے، معاشرہ ہے، محلہ ہے، یہ گھر ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک ایک گھر سے محلہ بنتا ہے، پھر معاشرہ بنتا ہے، پھر سماج بنتا ہے۔ اگر ہم سب آپس میں مل کر کے اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری لے لیں، اپنے اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنے کی کوشش کرنے لگیں، فکر لے لیں، ایک جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں، ایک بیداری اپنے اندر لے آئیں، ایک انقلاب اپنے اندر پیدا کر دیں، تو یقیناً سماج سدھر جائے گا، معاشرہ درست ہو جائے گا، محلہ بہت ہی بہتر ہو جائے گا، لوگ بہت ہی پرسکون زندگی گزارنے لگیں گے، کسی کو کسی سے کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ہمیں اپنے گھر کا ماحول سب سے پہلے صحیح کرنا ہے۔ اب گھر کا ماحول کیسے صحیح ہوگا؟ اس کے لیے جو کتابوں میں اصول بتائے گئے ہیں، جو طریقے اور جو اعمال بتائے گئے ہیں، کوئی ہارڈ نہیں ہے، کوئی بہت مشکل نہیں ہے، اس سے زیادہ ہارڈ کم ہم کر لیتے ہیں، لیکن بس صرف ایک دینی ہماری سوچ بن جائے، ایمانی سوچ پیدا ہو جائے، تو یقیناً یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے، اور پہلے زمانے کے لوگوں نے کیا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے تابعین، تبع تابعین اور متقدمین کے دور تک لوگوں کے گھروں کا ماحول یہی تھا، لوگوں نے کر کے دکھایا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنا کر کے لوگوں کو دکھایا ہے، لوگ بہت متاثر ہوئے ہیں۔ لیکن آج اتنا ماحول بگڑ گیا، بگڑتے 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 یہ نوبت آ گئی کہ آج ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے ہم سب جانتے ہیں، کتنا بھیانک منظر بنا ہوا ہے، برائیوں کا اڈا بنا ہوا ہے، ہر طرح کے جرائم ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں، اولاد کس رخ پہ جا رہی ہے، لڑکیاں کس راستے کو اختیار کر رہی ہیں، ماں باپ کس سوچ کے ہیں، کہیں کسی طرف سے کچھ بھی اسلامک آثار نظر نہیں آتے ہیں، قرآن اور سنت کے آثار نظر نہیں آتے ہیں، جبکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، اور اس ذمہ دار سے اس کے ذمہ داری کے تعلق سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ پوچھ سے کوئی نہیں بچ سکتا، سوال سے کوئی نہیں بچ سکتا، کوشچن سے اللہ کے سامنے اس کو پیش ہونا ہے اور اس کی ذمہ داری کے تعلق سے اسے پوچھا جانا ہے۔
اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. اس لیے ہم سب کوشش کریں کہ سنیں تو صرف سننے تک نہ رکھیں، بس مسجد میں سن لیے اور گیٹ سے باہر نکلنے تک اس کو ایک کان سے سنے تھے تو دوسرے کان سے نکال کر کے یہیں سے پھر گھر واپس جائے بالکل خالی ہو کر کے. نہیں، ایک جذبہ رکھیں کہ ہم سب کو، کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی، کچھ نہ کچھ کوشش کرنی ہی ہے کہ ہمیں جو کچھ گھر کے ماحول کے تعلق سے، اچھا بنانے کے تعلق سے جو باتیں آئی ہیں ان پر ہم کچھ عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں، تاکہ ہمارے گھر کا ماحول سدھر جائے، اچھا ہو جائے، معاشرہ پھر سدھر جائے گا، سماج سدھر جائے گا. چنانچہ سب سے پہلی جو بات گھر کے ماحول کو درست رکھنے اور بہتر بنانے کے سلسلے میں جو پہلی بات ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، شروع سے میں ترتیب سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ گھروں میں انٹری آنے اور جانے کے طریقے کو بہتر کیا جائے. گھر میں کیسے جایا جائے، گھر میں کیسے نکلا جائے، سب کچھ شریعت میں، مذہب اسلام میں بتا دیا گیا ہے. یہاں تک کہ پیخانے میں جایا جائے اور بیت الخلاء میں جانے کے بعد ٹوائلٹ میں بیٹھا کیسے جائے، کتنی دیر بیٹھا جائے اور بیٹھنے کے بعد کس انداز سے قدم باہر نکالا جائے اور کیا پڑھا جائے، یہاں تک کی رہنمائی ہے مذہب اسلام میں. چنانچہ گھر میں بھی داخل ہونے کی رہنمائی ہے کہ ہم گھر کے اندر انٹری ماریں تو کس طرح سے داخل ہوں. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، یہ دعا ہے. اس دعا کو پڑھتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو. اور سنت طریقہ یہ ہے کہ مسواک کر کے گھر کے اندر جائیں. مسواک پہلے کر لیں، ہو سکے تو وضو بنا لیں، پھر اس کے بعد گھر کے اندر جائیں، یا گھر کے اندر پہنچتے ہی مسواک کریں اور وضو بنائیں. یہ سب پوائنٹڈ ہے. جو ہمارے انداز ہے، گھروں میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں بالکل تیور گرم ہوتا ہے، ماحول گرم ہوتا ہے، مزاج گرم ہوتا ہے، اور گھر کے اندر پہنچتے ہی جیسے ہی کچھ دیکھتے ہیں انبن یا کچھ گڑبڑ دیکھتے ہیں، فوراً لڑائی جھگڑا اور پھر گالی گلوچ اور تمام طرح کی باتیں جو شروع ہو جاتی ہے، انہی کی کاٹ کے لیے جو بتایا گیا ہے سنت طریقے کہ داخل ہو تو داخل ہونے کے بعد مسواک کر لو، تاکہ تمہارے اندر کے جو گندگی ہو، منہ کے اندر کی گندگی وہ دور ہو جائے، ذہن فریش ہو جائے. مسواک کے 70 سے زائد فوائد ہیں، کتنے فائدے آپ کو مل جائے، فوراً نارمل ذہن ہو جائے. وضو بنا لینے کے بعد اگر کچھ تیور گرم ہو، مزاج میں گرمی ہو اور کچھ غصے کے آثار ہوں تو سب ختم ہو جائے، پھر گھر والوں سے بہت ہی اچھے انداز میں مل سکے، کسی طرح کی کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی انبن نہ ہونے پائے. اور جو قرآن کا حکم ہے کہ گھر میں جب داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے اطلاع گھر کے اندر والوں کو ضرور کر دو. قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، کہ اے ایمان والو، تم اپنے گھر میں یا اپنے علاوہ کسی اور کے گھر میں ہرگز مت داخل ہو، حتی تستأنسوا، جب تک کہ تم اجازت نہ طلب کر لو، اجازت نہ مانگ لو، وتسلموا علی اہلھا، اور اجازت مانگنے کے بعد گھر والوں کو سلام نہ کر لو. قرآن کا یہ اعلان نہیں، حکم ہے اللہ کا. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس وقت تک تم اپنے گھر یا کسی اور کے گھر میں انٹری ہرگز مت مارو، کسی داخل مت ہو جب تک کہ تم اجازت نہ مانگ لو، اور اجازت مانگنے کے بعد گھر کے اندر سلام نہ کر لو، گھر والوں سے سلام نہ کر کے اندر داخل ہو. جب سلام کر لو، اجازت مل جائے، پھر اجازت اور سلام کے بعد تم گھر کے اندر داخل ہو. یہ طریقہ ہے گھر میں جانے کا، گھر کے اندر داخل ہونے کا. کتنی مرتبہ آنا جانا پڑے، اس طریقے سے کوئی اندر جائے گا اور باہر گھر سے نکلے گا تو کتنا اس کا ماحول اچھا ہوگا. گھر کا، گھر والے لوگ کتنے اچھے سکون سے زندگی گزاریں گے. یہ ایک پہلی بات ہے. اور دوسری بات، جو گھر کا ماحول اچھا ہوگا، بہتر ہو سکے گا، اس سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ گھروں میں ذکر، تلاوت قرآن اور نوافل کا اہتمام کیا جائے. ذکر کے بارے میں تو حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر جس میں ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ورد کیا جاتا ہے،
तस्बीहात पढ़े जाते हैं। और वो घर जिसमें ये सब नहीं होता है, जिंदा और मुर्दा की मिसाल है। जिस घर में जिक्र होता है, हदीस में है कि वो घर जिंदा है, अल्लाह की रहमत से जिंदा है, नूरानियत से जिंदा है, अल्लाह की नुसरत से जिंदा है, खैर बरकत से जिंदा है। हर वक्त अल्लाह की रहमतें मुतवज्जे होती हैं उस घर पर, उस घर वालों पर। जिस घर में अल्लाह का नाम कसरत से लिया जाता है, जिक्र किया जाता है, और जिस घर में जिक्र नहीं होता है, वो बिल्कुल जैसे एक मुर्दा बेजान हो जाता है वो घर। वहां अल्लाह की रहमत हरगिज मुतवज्जे नहीं होती है, कोई खैर बरकत नहीं नाजिल होती है। अल्लाह की तरफ से जो एक नूरानियत और एक सकीनत और एक तमानियत उतरनी चाहिए, उस घर में वो माहौल नहीं होता है, जिसकी वजह से घर लड़ाई झगड़े का एक गड्ढा बना हुआ होता है। और जिक्र के अलावा तिलावत का एहतिमाम होना चाहिए घरों में। सुबह शाम, कम से कम सुबह शाम ही तिलावत होना चाहिए। कुरान करीम को कुछ ना कुछ जरूर पढ़ना चाहिए घर वालों को। हदीस शरीफ में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। याद रखो, जिस घर में सूरह बकरा को पढ़ा जाता है, सूरह बकरा की तिलावत की जाती है, शैतान हरगिज उस घर में नहीं होता है। यह हदीस शरीफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सूरह बकरा को जरूर घरों में पढ़ो। जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है, उस घर में हरगिज शैतान अपना बसेरा नहीं जमा पाता है, नहीं रह पाता है। और जिस घर में तिलावत कुरान नहीं होता है, तिलावत नहीं होती है, कुरान नहीं पढ़ा जाता है, वो घर मानिंदे कब्रिस्तान होता है। जिस तरह कब्रिस्तान में कुछ नहीं, सन्नाटा होता है, कुछ पढ़ा पढ़ाया नहीं जाता है, बिल्कुल वो घर भी वैसे ही कब्रिस्तान की तरह हो जाता है। जिस घर में कुरान की तिलावत ना की जाए, अल्लाह का जिक्र ना किया जाए। आज हमारे घर का माहौल क्या यही है कि बिल्कुल कब्रिस्तान। सुबह के माहौल को अगर चल करके गलियों में जायजा ले लिया जाए तो ऐसा महसूस होता है कि ये मोहल्ला नहीं है, ये जिंदों का मोहल्ला नहीं है, ये मुर्दों का मोहल्ला है, ये बिल्कुल कब्रिस्तान है। जो सुबह सवेरे, जो फजर से पहले या फजर के बाद का जो वक्त होता है, तिलावत कुरान का वक्त होता है। पहले जमाने में लोगों के घरों से कुरान करीम के पढ़ने की आवाजें सुनाई देती थी, हर घर में लोग कुरान पढ़ रहे होते थे। इससे ये माहौल इतना अच्छा घर का होता था कि कुरान की आवाजें लोगों तक जाती थी, पढ़ने वाले उससे महसूस होते थे, और कुरान की बरकत से घर के अंदर बहुत ही माहौल अच्छा होता था। लेकिन आज ये माहौल खत्म हो गया हमारे घरों से। वही रमजान, दीगर चीजों में इतना हम वक्त दे रहे हैं, लेकिन तिलावत कुरान में कोई वक्त हमारा नहीं लग रहा है। बहुत ही कम कुरान की तरफ मुतवज्जे हैं। लम्हे फिक्रिया है, गौर करने की जरूरत है। और नवाफिल का एहतिमाम किया जाए घरों में। हदीस शरीफ में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नमाजों का कुछ हिस्सा घरों के लिए भी खास करो, और वो नमाजें घरों में पढ़ने की वजह से घरों में अल्लाह की रहमत और बरकतें नाजिल होंगी। यह हदीस शरीफ में है। अपने नमाजों का कुछ हिस्सा घरों के लिए खास करो। इसका मतलब यह है कि फर्ज नमाज और सुन्नत मस्जिद के अंदर अदा करो आकर के, लेकिन नवाफिल जो हैं वो जा करके अपने घरों में पढ़ा करो। नफिल सुन्नत घर में जा करके पढ़ो। और ये आकाए कायनात सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भर का ये मशगला भी था कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी इसी पर अमल करते रहे। कभी सुन्नत और नफिल मस्जिद के अंदर नहीं अदा किए, बल्कि वो हिस्सा छोड़ रखते थे और जा करके घरों पे अदा करते थे, घर में पढ़ते थे। तो जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नवाफिल और सुन्नत घरों में पढ़ने की वजह से, नमाज कुछ घरों में पढ़ने की वजह से उसके असरात घरों पे, घर वालों पे पड़ते हैं और अल्लाह की रहमत और बरकतें नाजिल होती हैं। आज ये भी खत्म हो गया। तहज्जुद पढ़ने का एक मिजाज जो बनना चाहिए हमारे घरों में, मुसलमान घरों में, तहज्जुद पढ़ें, इशराक पढ़ें, चाश्त पढ़ें, अवाबीन पढ़ें, ये नवाफिल हैं।
مکمل نماز یہیں پڑھ کر کے جائیں. اس کے علاوہ بھی تو تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، اور جو نمازیں ہیں، تحیۃ الوضو ہے، وضو کیے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیے. یہ سب نوافل ہیں، گھروں پہ پڑھے جا سکتے ہیں. اس سے بڑا بہت زبردست گھر کا ماحول چینج ہوگا، گھر کا ماحول بہت ہی بہترین ہوگا. تیسری بات جو ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ گھر کا ماحول کیسے اچھا ہو. صالحین کو اپنے گھروں پہ مدعو کریں. نیک لوگ، اللہ والے، دینی کام کرنے والے جو نیک ہوں ان کو اپنے گھروں پر مدعو کریں، دعوت دیں، ان کو بلائیں اپنے گھروں پہ. وہ آئیں گے آپ کے گھر پہ تو ان کے آنے کی برکتیں گھروں میں ظاہر ہوں گی، اس کے اثرات گھر والوں پہ پڑیں گے. کھانا تو ایک بہانہ ہوگا، اس کے علاوہ جو ہے ان کا ایک اثر آئے گا گھروں میں. اور اس کی بہت سی قرآن میں مثالیں بھی ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. قرآن کریم میں بہت سے واقعات ہیں جو صالحین اور نیک لوگوں کو، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو بلاتے تھے، اپنے گھروں پہ دعوت دیتے تھے. کوئی صالح، کوئی نیک، کوئی اللہ کا ولی، کوئی دیندار، کوئی پڑھا لکھا، قرآن و سنت کا حامل اس کو اپنے گھروں پہ کھانے کے لیے بلاتے ہیں. تو صرف کھانا مقصد نہیں ہوتا، وہ تو آپ کے گھر آئے گا تو اس وقت میں کچھ باتیں ہو جائیں گی، دین کی باتیں ہو جائیں گی. ظاہر سی بات ہے جو دین کے اہل دین ہیں وہ کوئی دنیا کی بات تو کریں گے نہیں آپ سے، کوئی سیاست کی بات تو کریں گے نہیں آپ سے، کوئی جو ہے کسی اور جرائم کی تو بات آپ سے کریں گے نہیں. اس لیے کہ جس فیلڈ کے ہیں وہ، جس میدان کے ہیں، اسی میدان سے تو باتیں ان سے نکلیں گی ان کے منہ سے. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بہت ساری دینی باتیں اور دینی مسائل کا پتہ چلے گا. اور کچھ اگر پوچھنا ہے اور گھر والوں کو کچھ پوچھنا ہے تو اتنے دیر میں جو ہے پوچھ سکیں گے اور ایک حل بھی تلاش کر سکیں گے. یہ فائدہ ہوگا صالحین کو اپنے گھروں پہ مدعو کرنے کا، بلانے کا. اس میں بھی بڑی کوتاہی ہے، اتنی لاپرواہی ہے، دین سے اتنی بیزاری ہے کہ آج ہم اپنے گھروں پہ انہی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، انہی لوگوں کو بلاتے ہیں جن سے دنیاوی کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی غرض ہوتا ہے کہ ان کو بلانے کی وجہ سے، ان سے تعلقات بہتر رکھنے کی وجہ سے، ان سے بہترین مضبوط رشتہ رکھنے کی وجہ سے ہمارا پاور بڑھے گا. بڑے بڑے نیتاؤں اور بڑے بڑے جو ہے نام کیا لیں، بہت سارے لوگوں کو اس طرح سے ان کو جوڑ کے رکھا جاتا ہے، اپنے گھروں میں بلایا جاتا ہے. اور بلانے کا بھی انداز جو منع کیا گیا ہے اس سے ہٹ کر کے، آگے بڑھ کر کے ان کو گھروں میں بلا کر کے ان کو بیٹھایا جاتا ہے کہ یعنی گھر کے اندر کا جو ایک حصہ ہے اسی حصے تک کسی اجنبی کو بیٹھانا چاہیے، گھر کے اندر تک نہیں لے جانا چاہیے. گھر کی عورتیں بے پردہ نہ ہونے پائیں، کسی طرح سے بے پردگی نہ ہونے پائے. اس میں بھی بڑی کوتاہی ہے کہ کسی بھی ہم اپنے دوست کو، کسی بھی اپنے اجنبی باہر لوگوں کو بلاتے ہیں اپنے گھروں میں تو بالکل اپنے گھر کی عورتوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. بے پردگی کا بے انتہا مظاہرہ ہوتا ہے. اس کی سخت ممانعت ہے قرآن اور حدیث میں. کسی ایسے ہی لوگوں کو اپنے گھروں پہ بلایا جائے جن سے ہمارا دینی ماحول زندہ ہو، گھر کا ماحول اچھا ہو، دینی ہو، ایمانی ہو، روحانی ہو. ایسے لوگوں کو بلانے سے اس کا اثر گھر کا ماحول اچھا ہوگا. چوتھی چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ اپنے گھروں میں لائبریری بنائیں. لائبریری، کتابوں کا ذخیرہ اپنے گھروں کے اندر رکھیں. بہت ساری کتابیں رکھیں، مسائل کی کتابیں رکھیں، سیرت اور سوانح کی کتابیں رکھیں. بڑے بڑے صحابہ کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتابیں ہوں، صحابہ کرام کی سیرت یعنی ان کی ہسٹری ہو، ان کی تاریخ ہو، ان کا اتہاس ہو، اسلامک اتہاس ہو، ہسٹری ہو. اس کے علاوہ جو ہے جو مسائل ہیں ہمارے، فضائل اعمال ہے، فضائل صدقات ہے، اور جو بھی جو فضیلت کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو اپنے گھروں میں رکھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہمارے گھروں میں کتابیں ہی نہیں ہوں گی، اصل سرمایہ ہی نہیں ہوگا، تو اگر ہماری اولاد یا ہمیں اگر پڑھنے کا کوئی تقاضا ہوا، پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوا تو کس چیز کو پڑھیں گے جب ہمارے گھروں میں وہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں. اپنے گھروں میں کتابوں کا ایک ذخیرہ رکھنے کی ضرورت ہے.
اپنے گھروں میں رکھے، ضروری کتابیں رکھے. اب تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہمیں اردو نہیں آتی ہے تو اردو کی کتابیں ہم رکھنے سے ہمیں کیا فائدہ. ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے، قرآن کی تفسیر موجود ہے، حدیث کا ترجمہ اور تفسیر موجود ہے. کوئی کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. ہر زبان میں، ہر لینگویج میں ہم سے آ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں نام، کتابوں کے نام. ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں. جس زبان سے زیادہ واقفیت ہے، جانکاری ہے، اس زبان، اس بھاشا میں تو کتابیں ہم اپنے گھروں پہ رکھ سکتے ہیں، مطالعے کے لیے، پڑھنے کے لیے، رہنمائی کے لیے. پانچویں چیز جو ہے کہ گھر کا ماحول کیسے اچھا ہو، وہ اپنے گھروں میں جو منکرات ہیں، جو برائیاں ہیں، مجموعی برائیاں سمجھ لیں، جتنے بھی برائیاں ہمارے گھروں کے اندر بھری پڑی ہیں، چاہے غیبت ہو، چغل خوری ہو، بدگوئی ہو، فحاشی ہو اور بے پردگی ہو، بے انتہا انٹرنیٹ کا یوز کرنا ہو، موبائل کا چلانا ہو، گیمز کا کھیلنا ہو ہمارے گھروں میں، یہ سب جو ہمارے گھروں میں جرائم کا ایک اڈا بن گیا ہے، ہماری اولاد اس میں پھنس کر کے تباہ ہو رہی ہے، نہ بچے نہ بچیاں سب اس میں غرق ہو رہی ہیں، ڈوب رہی ہیں. اس سے اب اس بھیانک ماحول سے اپنے گھروں کو نکالنا ہے. تب جا کر کے ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو پائے گا، بن پائے گا. ہمیں اس میں بہت مضبوط ہونا پڑے گا، بہت ہی سختی کی ضرورت ہے. جب ہم بالکل مضبوط ہو جائیں گے اس کے لیے کہ اپنے گھروں سے منکرات کا جنازہ نکال کر کے دم لیں گے، موبائل پر کنٹرولنگ کر کے دم لیں گے. اپنی اولاد کے ہاتھوں میں موبائل، کتنی دیر تک ہمارے بچے موبائل چلا رہے ہیں اور موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں، کتنی دیر تک دیکھتے ہیں، کتنی دیر تک گیمز کھیلتے ہیں. جب اس پہ ہماری فکر ہوگی، کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، تو گھر کا ماحول دھیرے دھیرے نہیں بلکہ بہت تیزی کے ساتھ گھر کا ماحول بدل جائے گا، بہت ہی اچھا ہو جائے گا. انٹرنیٹ اور موبائل سب سے خطرناک چیز ہے آج کے دور کا. بلکہ ہم نہیں، سارے لوگوں کا اس پر اتفاق ہے، شاید ہی کہ کسی کو اختلاف ہو. آج جتنے تباہی اور بربادی آ رہی ہے اور تباہی کے دلدل میں لوگ پھنستے چلے جا رہے ہیں، یہی ایک موبائل اور انٹرنیٹ ہے. بڑے اچھے لوگ تباہ ہو گئے، برباد ہوتے جا رہے ہیں. ہماری اولادیں، چھوٹے دودھ پیتے بچے بھی جو ہے موبائل کو دیکھ کر کے رونا بند کر دیتے ہیں، کھانا شروع کر دیتے ہیں، پینا شروع کر دیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، ان کا ذہن اچھا ہو جاتا ہے. شراب سے کئی گنا زیادہ نشہ ہے موبائل اور انٹرنیٹ میں. شراب تو اب شراب ہی رہ گیا. ام الخبائث جس کو کہا گیا کہ اس کے اندر نشہ ہوتا ہے، لت ہوتی ہے، جس کو لگ جائے وہ چھوٹتی نہیں ہے. اب کہا جائے کہ موبائل کی لت ہے، انٹرنیٹ کی لت ہے. یہ جو نشہ کسی کو لگ جائے، یہ نشہ نہیں چھوٹتا ہے. کوئی چھوڑ ہی نہیں پا رہا، چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا. خیر، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے کہ منکرات ہمارے گھروں سے نکل جائیں، اور جو ہمارے گھروں کے اندر برائیاں ہیں ان کو کوشش کریں کہ وہ ہمارے گھروں سے نکل جائیں، تو گھر کا ماحول بہت ہی اچھا ہو جائے گا. چھٹی بات جو ہے کہ گھر کا ماحول کیسے اچھا ہو، اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ اپنے گھروں میں تعلیم کا آغاز کریں، تعلیم کا اہتمام کریں. ہمارے گھروں میں جہاں بہت سے نظام بنے ہوئے ہیں، ہر چیز کا سسٹم اپنے گھروں میں لگائے ہوئے ہیں، اس سسٹم میں کیا تعلیم کو ہم اپنے سسٹم نہیں بنا سکتے ہیں، نظام نہیں بنا سکتے ہیں؟ جو جماعت کی جو ترتیب ہے، تبلیغی جماعت میں جو گھروں کا بتایا گیا ہے کہ اس ترتیب سے کام گھروں میں کیا جائے، اس گھر کو لاگو کرنے میں کیا دقت ہو رہی ہے؟ کیا ہم تیار نہیں ہیں اس کے لیے کہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے؟ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں بھائی، اس کے لیے ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، نہیں کہ صرف ہم سن لیں اور سن کر کے اس کو ہم نکال باہر کریں. پھر کیسے گھر کا ماحول اچھا ہوگا؟ اور ہم سماج سدھار کی ہم چاہے جتنی تحریکیں چلاتے رہیں، معاشرہ اور محلہ کو چاہے اتنا ہم فکر کرتے رہیں، جب تک اپنے گھر کا ہم نہیں فکر کریں گے. ہم اپنے گھر کی تو پہلے فکر کریں. ہر ایک اپنے گھر کی اگر کوئی فکر کر لے اس طرح سے جو بتایا گیا ہے، تو خود یہ محلہ اور معاشرہ اور سماج سب صحیح ہو جائے گا، سب سدھر ہو جائے گا. کسی کو کوئی دقت کسی سے نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. نفرتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، دشمنیاں خود نکل جائیں گی، خود لڑائی جھگڑا کا خاتمہ ہو جائے گا. اگر ہم یہ ٹھان لیں کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو صحیح کریں گے، ہمارے گھر کا ماحول اور گھر کے لوگ صحیح ہو جائیں.
تو تعلیم کا اہتمام ہمیں اپنے گھروں میں ہر حال میں کرنا ہے. ٹائم بنا لیں کہ فلاں ٹائم میں اتنی دیر تک ہم اپنے گھروں میں تعلیم کریں گے، اس میں کتابیں پڑھیں گے، کتابیں پڑھ کر کے سنائیں گے، سنیں گے، مسائل یاد کرائیں گے گھروں میں، جس کو نہیں مسئلہ معلوم ہے اس کو مسئلے بتائیں گے، مسائل سے واقف کرائیں گے، متقدمین کے احوال بتائیں گے، اور صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پڑھ کر کے سنائیں گے کہ ہمارے بڑے لوگ کیسے تھے، کس طرح تھے، ان کی سوانح حیات اور فضائل اعمال پڑھ کر کے ہم سنائیں، تاکہ ہمارے گھر کے لوگوں میں وہ جذبہ پیدا ہو، انقلاب آ جائے، عمل کا جذبہ بیدار ہو. تو یہ تعلیم کا ہر حال میں اپنے گھروں میں ہمیں اہتمام کرنا پڑے گا، کرنے کی ضرورت بھی ہے. کوئی سسٹم اپنے جس اعتبار سے اپنے گھروں میں بنا سکتے ہیں بنائیں، اور ضرور سب گھر کے لوگ بیٹھ کر کے، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کچھ دیر تو گھر کے لوگ آپس میں بیٹھ سکیں گے. آج تو حال یہ ہے کہ گھر میں لوگ اکٹھا ایک ساتھ بیٹھتے ہی نہیں کسی ٹائم میں، سب کوئی اپنے کام میں مصروف ہے، کوئی موبائل میں مصروف ہے، کوئی نیٹ چلا رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی گھومنے جا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی گپ شپے اڑا رہا ہے، کہیں کچھ کر رہا ہے. لیکن ایک ساتھ بڑوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گھروں میں یہ ماحول بن ہی نہیں پا رہا ہے، اور نہ بنا ہوا ہے. تو تعلیم ہی کے عنوان سے کم کچھ دیر تو گھر میں بیٹھا جائے، کچھ سیکھا سکھایا جائے. یہ آخری بات تھی. اگر اس پر ہم ان باتوں پر عمل کریں، اگر انشاءاللہ ہم سب کہنے سننے والے سب لوگ اس پر عمل کریں، تو گھر کا ماحول خود بخود سدھر جائے گا، اچھا ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا. پھر رونا بند کر دیں گے کہ کیوں نہیں سدھر رہا ہے ماحول، معاشرہ کیوں نہیں سدھر رہا ہے. گھر سے ہم شروعات کریں، ہم سب یہ کوشش کریں کہ اپنے گھر سے ہم آغاز کریں گے، اپنے گھر کے ماحول کو صحیح کریں گے، تاکہ کل قیامت کے دن جو الا کلکم رائن، ہر ذمہ دار سے اس کے ذمہ داری کے تعلق سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا.